بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آج سعودی عرب پہنچے ہیں، کل وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں پہنچیں گے۔ یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور خاص طور پہ جو خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس حوالے سے اس پر بات کی جا سکتی ہے اور اس کے امکانات کیا ہیں، اور ساتھ ہی ہم پروگرام کے اندر ذکر کریں گے نئے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب کی بیانات میں، جس میں ان کا کہنا تھا کہ IMF کے پاس جا کے ہم نے بڑی غلطی کی۔ آخر نئی ٹیم کیا اہداف لے کے آ رہی ہے، شوکت ترین صاحب نے کیا اہداف مقرر کیے ہیں اور اس وقت ان کی یہ ایسی باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے، ساتھ ہی باقی سیاسی ڈیولپمنٹ کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن شروع کرتے ہیں، آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم آج منایا گیا بڑی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ، ان کی خدمات کے اوپر سے ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور ایسا آج یوم علی منایا گیا، مختلف شہروں میں جلوس بھی نکلے، ٹیلی ویژن سکرینوں پر ان کی سیرت بھی بیان کی گئی۔ پیغام جو ہے جو انہوں نے اس وقت اطلاع کے دور میں جو دیا وہ کیا؟ دیکھیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، یہ بڑی جامع شخصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہتے ہیں سایہ عاطفت میں پل کے جوان، بچپن سے مطلب آپ خود سوچیں کہ حضرت ابو طالب جو تھے، اگرچہ کہ رسول اللہ کا انہوں نے بڑی مدد کی ہر طرح سے، قبیلے کے سردار تھے لیکن تنگ دست تھے، تو حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے کے پال لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر بات ہے کسی نہ کسی حد تک ان کی زندگی اس میں خوشحالی آ چکی ہوئی صحیح تھا۔ اور آپ سوچیں کہ جس وقت جو پرائمری مخاطب ہوئے ہیں وحی کے رسول اللہ، تو ان میں سے سیدہ خدیجہ تھے، حضرت علی تھے، اور ساتھ ایک حضرت زید جو تھے اس وقت، اور دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق، تو باہر سے فوری پرائم مخاطب۔ تو حضرت علی نے اس وقت سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مختلف، میں قرآن پاک کی کل ایک آیت کی تفسیر کے اندر میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن رہا تھا، کمال کے آدمی ہیں بعض دفعہ، انہوں نے کہا جو لفظ آتا ہے نا اطیعوا الرسول، یہ ہمارے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں رسول ملے ہیں ایک امیج کا بنا ہوا صورتحال، میں ہوں یہاں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں، پگڑی اس طرح کے پہنتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو لوگ تھے ان کے لیے فالو کرنا بحیثیت رسول بڑا مشکل تھا۔ کہیں نہ کہیں دوستی آ جاتی تھی، کہیں نہ کہیں کزن آ جاتے تھے، کہیں نہ کہیں تعلق آیا تھا۔ آج بھی ہمیں آپ لیڈر کے دو تین قریبی لوگ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن آپ ایسے فالو کرنا کہ مکمل طور پہ اطاعت ایسی ہو جائے کہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ تو حضرت علی باوجود ہے کہ اس ایک بچپن کی کیفیت کا بڑا لاڈ ہوتا ہے جو بچہ پلا ہوا ہے، اس کے باوجود جو ادب، جو احترام اور جو سیکریفائس، کہ جب وہ مدینہ پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ ظاہر بات ہے رسول اللہ، سیدہ عائشہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، تو حضرت علی ایک باغ میں کام کرتے تھے، اور وہ باغ کا جو یہودی تھا نا مالک، وہ کہتا کہ ایک ڈول پانی بھر کے لاؤ گے تو ایک کھجور ملے گی، تو باغ سے کنواں اتنی دور تھا کہ دن میں صرف 16 کھجوروں حاصل ہوتی تھی، تو 8 رسول اکرم کو دیتے تھے اور 8 خود لے کے آتے تھے۔ دیکھیں پوری قناعت کی صورتحال کیا ہوگی اس وقت۔ ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ بہت ہو چکی ہوئی تھی، سیدہ عائشہ سے بھی شادی نہیں ہوئی تھی، حضرت سودا سے شادی کرنا چاہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ چاہتے تھے کہ بچیاں چھوٹی ہیں، میں پالوں گا کیسے، تو سودا سے کافی ایج کی تھی، تو حضرت علی اس وقت یہ بیسک۔ پھر فقر و غنا، مجھے اقبال کہتا ہے نا، تو اگر مثال شرار ہے تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت ہے تیری۔ یہ ایک بندہ جو ہے وہ کوفہ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور سوکھے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ بندہ جو کھا رہا ہے، اور کہتے یہ ہے کہ حیدر جب وہ فیبر دروازہ توڑا ہے انہوں نے، تو وہ توڑا 40 صحابہ سے نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے، ایک اور میں آپ کو مزدار بات بتاؤں، عمرو بن ود جس وقت آیا نا میدان کے اندر، تو بہت بڑا بدماش تھا، بہت بڑا گنڈا تھا، کہا کون آیا تھا میرے مقابلے میں، تو اس نے ایک فقرہ بولا تھا، اس نے کہا کس کو جنت چاہیے۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے کہ شہداء کو جنت کے لالچ دے کے مولوی لے کے جاتا ہے، یہ فکر ہے عمر بد کے فکرے ہیں۔ کہا علی مجھے جنت چاہیے، میں ہوں۔ اور اس وقت تم نے کہا نہیں تیرے باپ سے میری بڑی سی دوستی تھی، کہا نہیں میں نہیں تیرے سے لڑنا چاہتا ہوں، ختم دیٹ سوال۔ اسی طرح مرحب کے ساتھ جو آپ کا مقابلہ ہے، یعنی وہ شجاعت، اس کے بعد سب سے اہم ترین بات جو خطبے کے اندر ہم لوگ 4 خصوصیات پڑھتے ہیں 4 خلفاء کی نظر آتی ہیں، اور ہم امتی بے امتی ابو بکر، مہربان،
ایسے رحم کا پرتاؤ ہوتا ہے. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَر, اللہ کے معاملے عمر اشد. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان حیا. وَأَقْضَاهُمْ علی, فیصلہ علی کا. بار بار سیدنا عمر نے کہا ہے کہ آج اگر علی یہاں موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. آج اگر علی یہاں نہ ہوتے, اسی لیے جس وقت وہ بات آیا ہے جنگ صفین کا, جنگ جمل کا, جنگ نہروان کا, انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھیوں نے کہ حضرت علی سے آپ کیوں کہتے ہیں اس طرح کی صورتحال جو ہے آج آپ کامیاب اس طرح کیوں نہیں؟ فرمایا ابو بکر اور عمر کا مشیر میں تھا, میرے مشیر تم, میں کیا کروں. وہ سوال ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں. سیدنا علی ابی طالب نے کبھی کسی ایک شخص کو کافر نہیں کہا. جمل کی جنگ ہوئی, صفین کی جنگ ہوئی, خارجی جس کو آج لوگ گالیاں دیتے ہیں, کہا ہمارے بگڑے ہوئے بھائی. حضرت عبداللہ عباس کہتے ہیں نمازیں پڑھتے تھے وہاں پر, تنگ ہو رہی تھی, نمازیں پڑھتے عبداللہ عباس وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک فتنے کی صورتحال جو بھی تھی اس میں سیدنا علی ابن ابی طالب کا بیسک اصول یہی تھا کہ کلمہ گو شخص جو ہے اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا. چلیں جی, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جو ہے نا اس وقت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی آج جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ سعودی عرب کا دورہ ہے. چیف آف آرمی اسٹاف پہنچ چکے ہیں, وزیر اعظم صاحب پہنچنے والے ہیں. اور یہ سب یہ جو دورہ ہے اس خطے کے حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے سعودی عرب اور ہمارے درمیان تھوڑے سے کوئی فاصلے پیدا ہوئے تھے. یہ قریب آنے میں کس کا کردار ہے اور آنے والے وقت میں یہ اس کا چیزیں بہت بدلنی ہیں. میں آپ سے کئی دفعہ کہا تھا کہ ریپڈ ڈیولپمنٹ اب بہت شروع ہو جائے گی. ریپڈ ڈیولپمنٹ کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ رسک نہیں لینا چاہتا کسی طور پر بھی ٹائم کا. وہ جو ان کی 2019 کی سپٹمبر اکتوبر کی اسٹریٹجی آئی تھی نا, انڈو پیسفک اسٹریٹجی, اس کے لفظ پڑھتے جائیں تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ امریکہ ابھی تک رکا کیوں ہوا. اور رکنے کی وجہ امریکہ خود نہیں, امریکہ کے اوپر کووڈ ہے. اگر امریکہ کے اوپر کووڈ نہ آتا تو اب تک بڑی چیزیں آگے بڑھ چکی ہوتی. صحیح. کووڈ نے امریکہ کو بیسیکلی اس کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کیسے لے کے لوگوں کو نکلیں. اس میں دو پاورز کے بارے میں امریکہ نے فکرے بولے تھے. ایک انہوں نے کہا تھا کہ another malignant in Europe is Russia. malignant کہتے ہیں کینسر کی وہ گلٹی جو کہ پھیل جا رہی ہے اور پھیل رہی ہوتی ہے, اور اگر اس کو نہ روکا جائے اور کاٹ کے ارد گرد مسئلہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ the revenous force of China. چائنا جو ہے ریگریسو revenous force ہے, یہ تاریخ کے پہیے کو پیچھے لے کے جا رہی ہے. ہم لوگوں کو کان پکڑ کے کھینچ کے ہیومن رائٹس پہ لے کے آتے ہیں, ہم لوگوں کو کان پکڑ کے کھینچ کے جمہوریت پہ لے کے آتے ہیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں یار ترقی ایسے بھی ہو سکتی ہے, جمہوریت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. ترقی جو ہیومن رائٹس کے بغیر, دیکھو کتنی اچھی ترقی ہوئی ہے ہمارے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ایگزمپلیفائی صورتحال ہوتی ہے, ہمیں اس کو روکنا ہوگا. دوسری بات یہ تھا کہ یہ تھی کہ پاکستان کو, اب دیکھیں پاکستان کو انہوں نے بڑی مشکلوں سے راضی روزی کیا تھا. اور میں عثمان صاحب مدتوں یہ کہتا آیا ہوں کہ انڈیا پاکستان کے اندر جو ہمارا ریلیشن شپ ہے ہندو کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ, اس کی نفرت کی بنیادیں 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں. 25 سال لگتے ہیں, 6 من 10 من گیندے کے پھول اکٹھے کرتے ہیں, ارملہ مٹولکر کپ بناتے ہیں, فلانے کپ بناتے ہیں. اور نرملا پانڈے ہوتی تھی, وہ آ کے بتیاں جلایا کرتی تھی, سب کچھ کرتی ہوتی تھی, سب کچھ. ایک کلکتے میں میچ انڈیا ہارتا ہے اور آدھا اسٹیڈیم آگ لگ جاتی ہے. ساری 25 سال کی محنت ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. احمد آباد میں کیس میچ ہارنے لگتے ہیں, لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اکیلے بیچارے اپنا میڈل ریسیو کرتے ہیں. یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. اور گراؤنڈ ریالٹی آپ کبھی واقعہ میں جب جھنڈا نیچے ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں. انڈیا کے ہر ہوٹل کے اندر غلام علی کی غزل گائی جا رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں ہر جگہ ٹپ کا پتہ نہیں پٹوکون پتہ کیا نام بھی یاد ہے, اس طرح کی خواتین کے ڈانس ٹوس جو ہے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پر جا کے ان کی آنکھیں جو سرخ ہو جاتی ہیں دونوں کی. اور دونوں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں انہوں نے کرایا کوشش امریکہ نے, اور یہ حالت ہو گئی. یعنی کہ کل انہوں نے سیز فائر کی, اس پہ اگلے میرا خیال پارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں ہم کہ سعودی عرب ویسے 1 منٹ کا تو پھر بات کر لیتے ہیں اسی بات. سعودی عرب بیسیکلی ایک ڈاواڈول صورتحال پہ تھا. دس از اے چائنا اسپانسرڈ وزٹ. اچھا ہاں جی میں آپ کو بتا دوں, دس از اے چائنا اسپانسرڈ وزٹ. ہمارا پہلا وزٹ بھی چائنا اسپانسرڈ تھا. چائنیز نے کہا تھا کہ پاکستان کو کچھ پیسے دو, ہم تمہیں اس میں رکھیں گے. تو آگے اس پہ بات کرتے ہیں کیا صورت ہے. چلیں جی اب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.